الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله الجميع. تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی، تمام ثنا، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا خالق، تمام مملوک کا مالک، تمام مرزوق کا رازق، تمام بندوں کا، تمام مخلوق کا اکیلا حقیقی معبود، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی ذات عظیم ہے، اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں۔ اس کے اسماء اور صفات بلند و بالا ہیں، وہ اپنی اسماء اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں باخبر کر دیا اور اس کو اپنانے کی تاکید فرمائی، جہنم میں پہنچانے والا عقیدہ، جہنم میں پہنچانے والا راستہ، جہنم میں پہنچانے والے اعمال سے ہم کو آگاہ کر دیا اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 10 رجب 1447 ہجری مطابق 30 دسمبر 2025 عیسوی مسجد فرقان ملے پلی حیدرآباد ہندوستان میں یہ پروگرام یا یہ علمی دورہ 2 دن کا
اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ کل اسی وقت ہم نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اسماء و صفات کا، نام اور صفات کا، اور ان پر ایمان کیسے لانا چاہیے، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کار کیا ہے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے سلسلے میں، اور اس سے جڑے کچھ اہم ضروری قواعد، اسماء و صفات سے جڑے ضروری اہم قواعد کل تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے۔ آپ کو یاد ہے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھے یاد ہے، اور جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ اور ہم نے کل وعدہ کیا تھا آپ سے دو چیزوں کا، نمبر 1 میری طرف سے سب کے لیے چائے ایڈٹ، یہ بھی تو یہ بریک میں چائے ہوگی انشاءاللہ میری طرف سے سب کے لیے، میں نے ذمہ داروں کو بول دیا ہے، وہ لائیں گے انشاءاللہ، امید ہے بریک میں ہم بریک لیں گے ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ، مختصر بریک چائے کا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے کب تک؟ عشاء کی اذان کے وقت تک، جو کہ 8:10 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کل دوسرا وعدہ آپ سے کیا تھا، سوالات ہوں گے آج آخر میں، کل جو پڑھا ہم نے اس سے بھی متعلق، آج جو پڑھنے جا رہے ہیں اس سے بھی متعلق، تو سوالات ہمارے پاس 10 ہوں گے انشاءاللہ، 5 بڑے بڑے پیدا بگ سوالات، اس کے بڑے بڑے 5 انعامات، اس کے بعد 5 اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہوں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے اگر سے سائز میں چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت اچھے انعامات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو جواب دیں گے۔ کل آپ سمجھ گئے ہوں گے سوال کا جواب کیسے دینا ہے، کیسے؟ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ نہیں اٹھائے جواب دے دیے تو انعام گیا، جواب بھی دیے انعام بھی نہیں ملا۔ ایک اصول ہے بھائی، اصول پہ چلیے، آپ اصول سے نہیں چلتے ہیں تو کل بھی 3 دروازے کھلے تھے، آج بھی 3 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کھلا ہے نا؟ ادھر کا بھی، ادھر کا بھی ہے کیا؟ 1 2 3 اصول یہ ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ اب میں جیسے میں پوچھوں بھائی، ایسی ایک وہ بولتے نا پریکٹیکل، وہ کیا بولتے ہیں، پریکٹس، ایسا میں پوچھوں آپ سے اللہ کے اسماء و صفات کتنے ہیں، ہاتھ اٹھانا خالی، دیکھیں یہ ہاتھ وہ لوگ اٹھائے جو جواب دینے والے ہیں۔ اب بغیر انعام کیسی ہے؟ اب میں کس کو پوچھوں گا؟ اب 1 2 ہاتھ کیوں رکھ دیے؟ اٹھا، ارے اب یہ ہاتھ اٹھے، اس کا مطلب ان کو یاد ہے جواب۔ اب میں بولا آپ بولیے، آپ کیا جواب ہے؟ 3 ہے اللہ کے اسماء۔ دیکھیں ایسے کل آئے تھے درس میں، آئے تھے کل، بیٹھے بھی تھے، 3 ہے اللہ کے، 99 ہے، کل میں بولا 99 ہے۔ یہ دیکھیے، اب دیکھیں ہاتھ اٹھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہاں آپ بولیے۔ ارے مزہ آئیں گا آج تو انعامات میں، جو قرآن پھر سے بولیے، جو اپنے کو وحی کے ذریعے معلوم ہے وہ 99۔ اچھا یہ جواب ہے، 2 جواب، تیسرا لا ہے، یہ ہے جواب۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں واٹ از یور فادر، آپ کے ابا کیا ہیں؟ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ محمد جاوید۔ تو آپ کے میں پوچھا آپ کے ابا کیا ہیں تو آپ بول رہے میرے ابا جاوید ہیں، صحیح ہے جواب؟ یہ غلط ہے، آپ کے ابا بزنس مین ہیں، میرے ابا ڈاکٹر ہیں، ایسے جیسا سوال ویسا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک بات، ماشاءاللہ انعام بھی ہے اس لیے بولنا ضروری ہے۔ عربی میں کہتے ہیں فہم السوال نصف الجواب، عربی میں ہر عربی میں بولنے والی چیز آیت حدیث نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بولیں گے یہ کہاں ہے فہم السوال، بخاری میں ہے مسلم میں ہے؟ نہیں بھائی، عربی میں کوئی بھی سینٹنس بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت ہی ہے قرآن کی یا صحیح حدیث ہی ہے کوئی، نہیں، کسی کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ محاورہ بولتے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، بھائی بولتے ہیں نا اردو میں، تو ایسے جو ہے محاورے بھی ہوتے ہیں، کسی کے کہے گئے جملے بھی ہوتے ہیں، کچھ مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ تو عربی میں ایک جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں سوال سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ دا کوسچن، سوال سمجھنا آدھا جواب ہے، فہم السوال نصف الجواب۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر، چاہے وہ دنیا کے ایگزامس ہوں یا دین کے ایگزامس ہوں،
دنیا کے ایگزام دیتے رہتے ہیں. سوال آپ نے سمجھا ہے کہ سوال کرنے والا آپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ ابھی میں نے کیا پوچھا؟ اللہ کے نام کتنے ہیں پوچھا، وہ جواب ہے لامحدود ہے. چلیے، بات رکی تھی کل اس قاعدے پر کہ اللہ رب العالمین کے نام لامحدود ہیں، لیکن جو وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان میں سے 99 ہیں. اور بخاری مسلم کی اس حدیث کا مطلب انشاءاللہ بیان کرتے ہوئے بقیہ قواعد اور گمراہ فرقے اور ان کی وجہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، مشہور حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے، امامین شیخین نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور کل ہم پڑھ لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ٹوٹل نام 99 ہیں، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ہیں کتنے؟ انہوں نے جو جواب دیا بے شمار ہیں، کیونکہ وہ دلیل ہم نے کل پڑھ لی اس کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی دعا بیان کی تھی. اس میں اسألوک بکل اسم ہو لک والی جو حدیث ہے دعا تھی، اس میں یہ نا استأثرتہ بما فی الغیب عندک، کہ اللہ میں تیرے ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتائے، نہ قرآن میں نازل کیے، نہ کسی کتاب میں نازل کیے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کسی پیغمبر کو تو نے سکھائے، بلکہ اپنے پاس علم الغیب میں تو نے رکھ لیے ہیں. تو اب یہ جو حدیث ہے، کون سی حدیث؟ یہ بخاری مسلم کی جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کیا مطلب یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا؟ تو اس کا مطلب 5 چیزیں ہیں. کتنے؟ 5 چیزیں. نمبر 1، یاد کرنا ناموں کو، کاؤنٹ، یاد کرنا. السمیع، العلیم، البصیر، الغفور، الغفار، القدیر، القادر، الجبار، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یاد رکھنا یہ اللہ کا نام، یہ اللہ کا نام، یہ اللہ کا نیمز آف اللہ یاد رکھنا. ایک میننگ اس کا، جنت میں داخل ہوگا جو خوشخبری سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان ناموں کو آپ یاد رکھیے جو وحی میں آئے ہیں، قرآن و حدیث میں جو نام اللہ کے آئے ہیں ان ناموں کو آپ کیا کیے؟ یاد رکھیے. ایک. نمبر 2، اس کی حفاظت کیجیے، بھولیے مت ان ناموں کو. نمبر 3، ان کے معنی کو بھی آپ سمجھیے. اب الغفور آپ نے یاد رکھ لیا، اللہ کا نام الغفور ہے، الغفور اللہ کا نام ہے. اس کا معنی معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم کیا، آپ معلوم کیجئے. الغفور جو اللہ کا نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بخشنے والا. ہاں، الغفور بخشنے والا. السمیع اللہ کا نام ہے، آپ نے یاد کر لیا. تو احسا یہ نہیں ہے کہ آپ کو معنی ہی نہیں پتا، اس کا معنی بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. السمیع اللہ کا نام ہے، معنی کیا ہے؟ سننے والا. البصیر اللہ کا نام ہے، معنی کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے. نمبر 4، اس پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا. ایمان و تعظیم. کس پر ایمان؟ کہ یہ اللہ کے نام ہیں، قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے اللہ کے نام. اس پر ایمان ہونا چاہیے آپ کو. اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم، ناموں کی تعظیم کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہیں. کس کے نام ہیں؟ اللہ کے. تو جب ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یاد رکھیے، جب ہمیں اللہ کی تعظیم کرنی ہے، ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں، ہم اللہ بڑا ہے، ہم اس کو بڑا سمجھتے. جب اللہ کو بڑا سمجھتے اس کے ناموں کو بھی بڑا سمجھیے، اس کی کتاب کی بھی تعظیم کیجیے، اس کے رسول کی بھی تعظیم کیجیے، اس کے گھروں کی بھی تعظیم کیجیے، اس کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کی بھی آپ کے پاس تعظیم ہونی چاہیے، اور اس کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، ان کی بھی آپ تعظیم کیجیے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ جی، تعظیم. نمبر 5 اور آخری، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا. ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا.
جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک نام ہے السمیع، تو آپ بولیے یا سمیع، اے سننے والے میری دعاؤں کو سن لے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، آپ دعا کیجئے اللہ اے دیکھنے والے تو میری ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو بصیر ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے بصیر کہ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آگے فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، حسین بہترین نام ہے جو کل پڑھے ہم، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں سے پکارو اللہ کو، جو نام اللہ کے ہیں نا جو کل پڑھے ہم، وہ ناموں سے اللہ کو پکارو آپ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی، آپ دیکھیے میں نے ایک حدیث پڑھی شروع میں آپ کے سامنے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کس کی دعا ہے؟ نہیں معلوم، سوچئے کس کی دعا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یہ کس نے کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے یہ، تو اس میں اللہ کے نام لیے ہیں آپ نے؟ نہیں، الحی اللہ کا نام، القیوم اللہ کا نام، رحمت اللہ کی صفت، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حی اللہ کا ایک نام حی، اے زندہ رہنے والے، یا قیوم اے قائم رہنے والے، یا ہر چیز جس سے قائم ہے، برحمتک، دیکھیے دو نام ایک صفت، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا یہ 5 مطلب ہے کہ یاد رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، معنوں کو سمجھنا ناموں کے، ایمان اور تعظیم اور دعائیں کرنا ان ناموں سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ چلیے، کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی، تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں۔ کل ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، کئی قاعدوں میں سے، کیا قاعدہ؟ کہ صفات جو ہیں ناموں سے زیادہ وسیع ہیں، پڑھا تھا نا؟ پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ اس کی وضاحت کیا ہے تھوڑی سی، کیونکہ کل مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کرنا چاہیے تھا مختصر، تاکہ اس جملے کا مطلب معلوم ہو جائے، اس قاعدے کا مطلب معلوم ہو جائے کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ وسیع ہیں بنسبت ناموں کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نام میں صفت بھی شامل ہے، جتنے نام ہیں اللہ کے اس میں صفت بھی انکلوڈ ہے، لیکن ہر صفت کا نام ہونا ضروری نہیں ہے، اگرچہ آئی تھی کل بات یہ، آج مزید وضاحت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، سمجھیے بات۔ 2 چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، ایک ہے اسما اور ایک ہے، بولیے، صفات، نام اور صفات۔ نام جتنے ہیں اللہ کے، آپ کوئی بھی ایک نام لیجیے اللہ کا، اس میں صفت بھی انکلوڈ ہے۔ مثال، الرحمن نام، صفت کیا ہے؟ تو نام سے صفت، نام میں صفت انکلوڈ ہے، مشتق ہے نام، کیا ہے؟ رحمت۔ اور ایک نام السمیع، صفت کیا ہے؟ سننے والا۔ البصیر، دیکھیں، الغفور نام ہے، صفت کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا۔ الغفار نام ہے، صفت کیا ہے؟ زیادہ بخشنے والا۔ المجیب نام ہے، صفت کیا ہے؟ قبول کرنے والا۔ القدیر، قدرت رکھنے والا، صفت۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہر نام میں صفت انکلوڈ ہے، صفت ہے، لیکن کیا ہر صفت سے نام نکلتا ہے؟ الکلام اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ کل پڑھے ہم، اللہ بات کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اللہ کو متکلم بولیں گے؟ کیا اللہ کا نام متکلم ہے؟ صفت تو ہے نا، لیکن نہیں سمجھ رہے بھائی، میں اتنا جوش سے اچھے ذرا بولو بھائی، چائے بھی ہے کئی کو ایسا، پھر وہ گھاوا بھی بولے انہوں، وہ بھی ہے کہتے انعامہ بھی ہے، ذرا لاؤ ذرا انٹرسٹ، کیا ہو گیا؟ خیریت سب، طبیعت وغیرہ سب؟ سردی اتنی زیادہ تو نہیں دکھ رہی میرے کو کشمیر کی جیسی۔ الکلام صفت ہے یا نہیں ہے؟ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ بیٹھ کے ایسا خالی سن رہے والے، میں اٹھاؤں گا، نام نہیں معلوم تو بھی اٹھاؤں گا، وہ پیچھے والے ٹوپی والے وہ ادھر والے بول کے اٹھا دوں گا، کیا کرتے جب اٹھاؤ تو اٹھا دوں میں، غور سے سنیے ختم ہونے تک کلاس۔ جن کو نہیں، دیکھو سونے کے لیے مسجد ہے، یہ گھر جائیے آپ، 3 دروازے کھلے ہوں، یہاں مائنڈ ایبسنٹ کر کے مت بیٹھیے، یہاں اگر بیٹھنا ہے سننا ہے سمجھ نہیں تو جائیے، کون کسی مسجد کے عالم نہیں بیٹھنا، پیسے لیے بیٹھنے کے، ارے پیسے دیے بھائی نہیں بیٹھے تو کیسا ایسا،
کچھ زور زبردستی ہے بیٹھنا ہے بیٹھیے، جانا ہے جائیے، لیکن بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بیٹھ رہے آپ؟ سیکھنے کے لیے، تو سیکھنے کے لیے غور سے سننا پڑے گا آپ کو. آپ غور سے نہیں سنیں گے ایسے ہی رات کی پلاننگ، کل کی پلاننگ، غلط. ہم کو آپ کی باڈی سے کچھ نہیں چاہیے، مائنڈ چاہیے آپ کا. آن لائن بھی سن رہے ہوں گے نا لوگ، لائف فائدہ اٹھا رہے ہو لوگ وہاں، ٹھیک ہے، مجبوری ہے کسی کی، نہیں آ سک رہے، دور سے بیٹھ کے سن رہے ہو. جدہ میں لوگ سن رہے ہیں ہمارے بعد شاگرد اس وقت، جی سن رہے ہیں، تو آپ سنیے، غور سے سنیے. ادھر ادھر دیکھیں گے میں اٹھا کے پوچھوں گا اب بھی جو حدیث بتایا تھا وہ حدیث عربی میں سنا ہوں. نہیں سنے تو اٹھاتا ہوں. چچا پورا غور سے سن رہا ہوں. حبیب انت جی. الکلام اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا الکلام جو صفت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما. کیا ہم اس سے یہ اللہ کا نام لیں گے کہ اللہ متکلم ہے؟ کل ایک اور ایک صفت ہم پڑھے تھے، آنا جاء، اللہ آئے گا قیامت کے دن. کیسا منظر ہوگا نہیں؟ رب العالمین آئے گا، اللہ اکبر. وجاء ربک والملک. یہ پڑھیے نا، میں کیوں پڑھا رہا ہوں معلوم؟ یہ ٹاپک دی نہیں گئی ہے، میں نے دیا ہے، کیونکہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، ہماری لائف چینج ہو جائے گی اس سے. اس کا ایفیکٹ پڑے گا ہماری زندگی پر، جو مجھے آج بتانا بھی تھا آپ کو. آخر میں اللہ کے نام آپ کو یاد رکھنے، اللہ کی صفات. اب جیسے یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن آئے گا. کیوں آئے گا؟ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے. کیا اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اب آپ میں کیا کر رہے دنیا میں؟ کل اللہ تعالیٰ جب آئے گا ہم رہیں گے نہیں رہیں گے وہاں؟ ہم سب کا بھی حساب لے گا نہیں لے گا؟ میدان ہوگا، مخلوق ہوگی، فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، رب العالمین آئے گا. وہ رب جو ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر آپ کو اس کو ہے. آپ کی ہر چیز کی خبر اس کو، خبیر ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے. وہ آئے گا. تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں وہاں؟ میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ یہ قابل غور ہے. دیکھیے فائدہ ہوتا نہیں اسماء و صفات کا. آئے گا اللہ فیصلہ کرنے. وہاں گھما سکتے ہیں وہ جیسا صبح بستر پہ اٹھ کے بول رہے یہاں حالت جو ہماری، ارے کہاں ہے رے بھائی؟ بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. کتنے منٹ میں؟ 2 منٹ میں. اچھا کہاں ہے بولے تو 2 منٹ. اچھا کب تک پہنچ رہا ہوں؟ تو 2 منٹ میں بولتا ہوں. وہ معلوم ہے، اس کو معلوم 2 منٹ میں نہیں پہنچتا. کئی کو بول رہے 2 منٹ بولتا ہوں. بولے 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں. بولو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیے. اس کے بعد کہاں ہے بولے تو ٹریفک معلوم نہ تیرے کو. تو بستر پہ رہ کے ٹریفک بول رہا، اللہ سے ڈر بھائی. ٹھیک ہے وہ دوست کو نہیں معلوم، انہیں نہیں دیکھ رہا کہ تم بیڈ پہ سے اٹھ کے ٹریفک بولے کلی الی کر لے گا جلدی، نیند کی آواز بھی نہیں آنا ان کی. لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا تم ٹریفک میں ہے یا بیڈ پر ہے. کئی کو بولنا ٹریفک مار دیتا ہوں اگر بیڈ پہ ہے بولے تو. عادت ایسی بنائے، صبح ہوتی جھوٹ سے، شام ہوتی جھوٹ سے، سوتے جھوٹ بول کے. کیا ہے؟ کاروبار میں جھوٹ، زبانوں میں جھوٹ. اللہ سے ڈرو بھائی. میں اور آپ اللہ سے ڈریں. اتنی جھوٹ ہے. وہ بعض لوگ بولتے ہیں نا منہ کھولے تو جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. منہ کھول رہے تو جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے. کل قیامت کی اللہ کو حساب نہیں دینا. میں بولتا ہوں بنداس رہیے آپ بمبئی کے جیسا. آپ بولنا کہاں ہیں؟ اب بھی اٹھا آ رہا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ختم دوستی ختم، کاروبار ختم، میں گن لے کے آ رہا ہوں ماننے کے واسطے بولتا. کہیں کچھ جھوٹ بولنا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹریفک میں آخری بس گلی میں ہوں. انہیں نیچے ٹھہر کے دیکھ رہا کہاں گلی میں آیا نہیں. کہاں ہے؟ کون سی گلی میں ہے؟ کہیں کو بولا گلی بھائی، گلی میں نہیں ہے، گلی میں ہے بول رہا. جھوٹ مت بولنا، نہیں بولنا جھوٹ، اچھی چیز نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. تو اللہ آئے گا، صفت ہے. کیا اس سے نام نکلے گا کہ اللہ جائی ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ صفات کا جو مسئلہ ہے، باب ہے، چیپٹر، یہ وسیع ہے بنسبت ناموں سے. ہر صفت سے نام نہیں بنایا جا سکتا ہے اللہ کا، لیکن ہر نام میں اللہ کی صفت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم قاعدہ ہے، اور وہ ہے القول فی الصفات کالقول فی الذات. اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے
اپنی کتاب التدموریہ، ایک بہت اچھی کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کو بڑی وضاحت سے بیان بھی کیا ہے. کیا ہے؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات. یہ لکھ لیجئے جو لکھ رہے ہیں، اور سمجھانا میرا کام ہے. وہی کل والا مسئلہ، سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. القول فی الصفات کالقول فی الذات کا مطلب اردو میں یہ ہے، صفات میں، اللہ کے صفات میں وہی کہا جائے گا جو اللہ کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ صفات میں جزاک اللہ خیر، اللہ کی صفات میں وہی کہا جائے گا جو اللہ کی، بولیے بھائی، ذات میں کہا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اب کیا مطلب اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک منٹ بس، بسم اللہ. ذات، دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اللہ کی صفات بھی ہیں. قاعدہ کیا کہتا ہے؟ ہم ذات میں جو کہتے ہیں صفات میں بھی وہی کہیں گے. ذات میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ ذات ہے، کیسی ہے ہمیں ذات کا کوئی منکر نہیں ہوتا الا پاگل، الا جاہل. صرف جاہل ہی ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، ورنہ سارے مانتے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ آج کی دنیا کے تمام مذاہب والے اللہ کی ذات کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. ذات کا کوئی منکر نہیں ہے. وہ چند ایک ہیں جو جن کو کمیونسٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے، ملحد، ایتھسٹ بولتے ہیں. نہیں ہے بولتا. مر تو خود فرشتے جب روح نکالیں گے نا، اچھی خان، جب پورا یاد آتا نہیں ہے یاد آتا پورا، اس کے بعد قبر میں پھر سب یاد آتا. جوتے جب پڑیں گے فرشتوں کے، جب پورا نہیں ہے والا یاد آتا. عقل کا گھوڑا دوڑا کے تم جو ہے حقیقت کا انکار کرتے ہو. جاہل انسان ہوتا ہے وہ جو اللہ کی ذات کا منکر ہوتا ہے. اور اگر آپ تاریخ پڑھیں انسان کی، انسانیت کی، چند ایک جاہل ملیں گے آپ کو جنہوں نے اللہ کی ذات کا کر کے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ مانتے تو سب ہیں. مسئلہ دوسرا الگ ہے کہ شرک کرتے ہیں نہیں کرتے، شرک کرنے والے زیادہ گزرے، شرک کرنے والے آج بھی زیادہ ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے، وہ نہیں کرو، وہ تو ہے حقیقت. لیکن ذات کا منکر ہے ہی نہیں اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا، جاہل ہی بولتا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیسے مانتے؟ بلا کیفیت، بلا کیف. اللہ کی ذات کو مانتے ہیں بغیر کیفیت کے. اس کی ذات کی ایک حقیقت ہے. کیا ذات کی حقیقت ہے اللہ کی؟ کیا اس حقیقت کا آپ کو علم ہے؟ ویسے ہی آپ یہاں بھی بولیے، کہاں ہمارا جو چیپٹر ہے صفات، اللہ کی صفات کی بھی حقیقت ہے. کیسی ہیں آپ کو نہیں معلوم. سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسری بات، ذات اللہ کی ہے، بولیے بھائی، چھوٹے چھوٹے سوالات. انسان کی ذات ہے، مخلوق کی ہے. ابھی مخلوق میں کئی ہیں، دیکھیے. چلیے ہم پہلے مخلوق کو میں سمجھاتا ہوں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو. کیا سمجھائے بھائی، کیا علم کا سمندر. ایسی نہ، ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد بن عبد الحلیم ہے. ابو العباس کنیت. شیخ الاسلام ان کا نام نہیں ہے، لیکن ان کا لقب پڑا شیخ الاسلام، اسلام کے شیخ، عالم دین، وقت کے مجاہد، مجدد، شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، بولیے رحمۃ اللہ علیہ، بولیے the great scholar. کیا شخصیت تھی، اللہ اکبر. ان کے جملے ہیں، انہوں نے سمجھایا اپنی کتاب میں. انسان کی مخلوقات کی ذات ہوتی ہے. مخلوق بہت ساری ہیں. ایک ہم ہے نا، انسان ہیں، انسان مخلوق ہے. ایک کسی مخلوق کا نام لیجیے، کوئی بھی ایک بولیے. بلی، معلوم ہے میرے کو بلی بولتے ہیں. بلی بلی چلیے بلی لیں گے آج. بلی کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ ہے. انسان کی دونوں سیم ہیں.
آپ بولیے, معلوم سب کو بلی, میرے خیال سے سب کو معلوم ہے یہ جواب. کیا انسان کی ذات بلی کی ذات ظفر بھائی سیم ہے؟ نہیں. بلی ویسی جیسی ہے, بلی کی ذات ویسی جیسی اس کی ذات ہونا چاہیے, انسان کی ذات ویسی جیسے ہونا چاہیے. کریکٹ. ذات میں اختلاف ہوا. جب مخلوق میں اختلاف ہے. اچھا اب انسان بلی نہیں بھائی, یہاں پر اور ایک لیجئے, ان کی ڈپارٹمنٹ کے یا کیا بولیں گے لوگوں کو لیجئے. بلی جانور ہے یا نہیں ہے؟ ویسے ہی کہ ایک اور ایک جانور کا نام لیجئے آپ, شیر. کیا بات بولے بھائی, نہیں اچھا ہے نا. چلیے, شیر کی ایک ذات ہے, بلی کے, دونوں بھی جانور. کس کیٹیگری میں آتے دونوں؟ اینیملز میں آتے. نیم پلیس اینیمل تھنگ بچے کھیلتے دیکھو, نہیں کھیلنا, قرآن و حدیث سیکھنا. میں حرام نہیں بول رہا ہوں. بولے شیخ بول دیا یہ بڑے مسئلے ہیں بھائی آج کل, اگر کوئی بول دیا تو انہوں بول دیا, بولتے پکڑ کے بٹھانا, کہاں بولے, ریکارڈنگ لاؤ, کیا لائے, آپ کیا سمجھے, میں کیا بولا, ایسی نہیں چھوڑ دینا. وہ الگ ہے اوپر پکڑنے کا مسئلہ, دنیا میں پہلے پکڑ کے بٹھانا. بعض لوگ ہمیں بولتے میرے کو ایک ان کی بولے آپ بولے درس میں سنا, میں بولا میں یہ بول ہی نہیں سکتا یہ بات. بولے نہیں آپ کوئی معمولی سی بات ہے, کوئی مسئلہ تھا ایسا فقہی مسئلہ کوئی. میں بولا میں مانتا نہیں تو کیسے بولوں گا بھائی, لیکن ہو سکتا سلپ, وہ کل نکلا تھا نا سلپ آف ٹنگ, تو پکڑتے سا. بعض لوگوں کو کہہ رہا تھا معلوم, علم حاصل کرتے نہیں, عالم نہیں بنے, طالب علم نہیں بنے, ABCD پڑھ لیے, تھوڑا تھوڑا پڑھ لیے, بیٹھ کے علماء کی تقریریں سنتے اور علماء کی غلطیاں نکال کے بولتے انہوں نہیں ہے, بولتے آپ کیا ہیں پھر, انہوں نہیں ہے تو آپ ہیں. اللہ سے ڈرنا. علماء ہندوستان میں بڑے بڑے علماء ہیں, یہاں شہر حیدرآباد میں علماء ہیں. پاگلوں کی باتوں میں آ کر مت بہک جائیے کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں. ہاں ایک ہوں گا کوئی کرناٹک میں, ایک ہوں گے کوئی بمبئی میں, بس اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. بڑے بڑے کبار علماء جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے ٹھپا لگایا ہے, تذکیہ دیا ہے کہ ہاں ان سے علم حاصل کرو تو ہی ان سے علم حاصل کیا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے خطیبوں سے مسجد کے یا اماموں سے, نعوذ باللہ, چھوٹے چھوٹے ایسے جملے رہتے, میں بتا رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے یہ مسجد کے خطیبوں سے یا چھوٹے چھوٹے مسجد کے اماموں سے جنہوں نے کوئی معمولی سی ڈگری لے لی ہے یا تھوڑا سا علم حاصل کر لیا ہے, ان سے علم مت حاصل کرو. بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنا یہ فتنہ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتنہ. بچتے نہیں بچتے. ہم 4 دن کے واسطے آئے, چلے آتے ہم یہاں, ہم رہتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو وارن کر کے جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو, فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور میں ہمیشہ بولا ہوں, میں علماء نے بھی بولا ہے, اللہ جزائے خیر دے. میں تو طالب علم ہوں, اب میں طالب علم ہوں تو ہاں آپ طالب علم بولے نا, نہیں سنتے آپ کو, سننا. تم طالب علم نہیں ہے, میں طالب علم ہوں. تم عالم بڑھو, میں وہاں بیٹھتی ہوں, بیٹھو سنو. ارے آپ اپنے آپ کو طالب علم, خود بولتے طالب علم, تو میں طالب علم ہوں تو نہیں سنتے بھائی. میں علماء کو سنتا ہوں, آپ مجھ کو سنو. آپ یہاں کوئی بڑے عالم ہیں؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں, میرے طرف اشارہ کر رہا. میں بولنے کا مطلب کیا ہے, عجیب فتنے ہیں بھائی, دور سے آتے ہمارے شہر میں بعض فتنے. اور یہ حیدرآباد سٹی کا عجیب مسئلہ ہے بھائی, ہمارے پاس ہر نئی چیز کے لیے ریڈی ہیں ہم لوگ. آؤ فتنہ لے کے, وی آر ایکسیپٹ یور فتنہ. ایسا مت کرو اللہ کے واسطے. یہاں ماشاءاللہ شہر میں علماء ہیں الحمدللہ. اس شہر میں علماء نہیں ہے. ہر محلے میں اللہ کے فضل سے علماء کرام موجود ہیں. ان علماء کی صحبت میں رہیے. فتنے, میں صرف ایک بات, کیونکہ موضوع وہ نہیں ہمارا, فتنے آئیں گے, نئے آتے رہتے. پہلے ایک کل بھی سنا میں, ایک نیا فتنہ شروع ہوا, بلکہ تو ایسے فتنے آتے رہتے. کیا فتنہ؟ علماء سے علم حاصل نہیں کرنا. بڑے بڑے ہے تو علم حاصل کرنا, چھوٹے چھوٹوں سے نہیں کرنا. کہتے عجیب مسئلہ ہے. کیا کریں گے پھر آپ بڑے علماء سے؟ اور یہ ایک بات اور ایک چیز میں یاد رکھیے, بعض لوگ کیا بات, ہمارے بچے کیسے کنفیوز ہو جاتے معلوم. ارے علماء دلیل دیتے شیخ. ارے دلیل کس کے پاس نہیں ہے بھائی. شرک کرنے والے دلیل نہیں دیتے, بدعت کرنے والے. دلیل 2 ٹائپس کی ہوتی, معلوم نہیں معلوم کتنی؟ کیا؟ ایک صحیح دلیل, ایک غلط دلیل. غلط بولتے, صحیح کی جگہ غلط, گڈ کو بیڈ بولتے, اپوزٹ ورڈس نہیں معلوم کیا, بلیک وائٹ. صحیح دلیل, غلط دلیل. دلیل دے رہا, غلط دے رہا. مثال کے طور پر کوئی دلیل دے کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ بھی جاؤ ابا کو سجدہ کرو, کیا اس کی یہ دلیل صحیح ہے؟
تو ایسے مسئلہ صرف دلیل کا، ارے دلیل ہے، دلیل کس کے پاس نہیں ہے؟ شیطان بھی دلیل دیا تھا ایک، میں اس سے بہتر ہوں، تو آگ سے پیدا کرا، بولا انہیں، نہیں بولا، قیاس نہیں کیا، وہ بولا میں انا خیر منہ، بولا وہ میں آدم سے اچھا ہوں، بولا کیوں؟ انہیں مٹی سے پیدا ہوا، تو نے اس کو اللہ مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے، آگ بڑی مٹی بڑی، مٹی بڑا، مٹی بڑی بڑا کیا ہے اردو؟ کیا شیخ؟ مٹی بڑی مٹی بڑی۔ دیکھیں ہم بھی شیخ سے استفادہ کرتے، علماء کا احترام کرنا واجب ہے بھائی، اللہ جزا کر دے، قرات بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ آپ کی، اچھی تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے شیخ آپ کو، علماء کی عزت کیجئے۔ میں تو سخت دشمن ہوں اس انسان کا، اور وہ دشمنی میں کچھ کرتا تو نہیں، صرف ہدایت کی دعائیں کروں گا۔ جو علماء سے دور، جو علماء کا ادب نہ کرے، چھوٹے عالم، بڑے عالم، چھوٹی عمر کے، بڑی عمر کے، عمری ہو، جامعی ہو، محمدی ہو، سلفی ہو، ہاں تیمی ہو، سنابلی ہو، ہاں مدرسوں کے ہو، یا مکی مدنی علماء ہوں، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے، سب کا ادب، احترام، عزت، توقیر، یہ عالم ہے بھائی، اللہ نے ان کی عزت قرآن میں بیان کی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، تو لہٰذا علماء کی قدر کیجیے، علماء کی عزت کیجیے، علماء کا احترام کیجیے۔ چلیے تو آئیے شیر بلی کی طرف۔ بلی کی ایک ذات ہے، شیر کی ایک ذات ہے۔ شیر کی ذات، بلی کی ذات کیا سیم سیم ہے؟ دونوں جانور حیوانات میں سے ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، اور جیسے دونوں ذاتوں میں فرق ہے، ان دونوں کی کوالٹیز میں بھی فرق ہے۔ شیر کی دھاڑ، بلی کی آواز سیم سیم، شیر کا دیکھنا، بلی کا دیکھنا، شیر کے ہاتھاں، بلی کے ہاتھاں، بلی کا ہاتھ، شیر کا پیر، بلی کا، دیکھیے صفات میں بھی ڈفرنس، جیسا شیر ویسا اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کے ہاتھ، اس کا پیر، بلی جیسی ویسا اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، سمجھیں؟ تو ذات میں مخلوق ہے، دونوں بھی ذات میں اختلاف ہے، تو کیا مخلوق میں، خالق میں، جو خالق کی ایک ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کل پڑھے تھے ہم، مخلوق کی ایک ذات ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ بولیے، بدرجے اولا ہوگا، برابر ہوگا۔ اور جب ذات میں فرق، تو صفات میں بھی، آپ ذات میں جو کہتے ہو وہی صفات میں کہو۔ آپ کہتے ہو میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، لیکن کیسی ہے اس کی ذات، اس کی ذات کی تفصیل، کیفیت مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو بالکل ایسے ہی کہیے میں اللہ کے صفات کو مانتا ہوں، اس کی کیفیت کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، بڑی اچھے علماء نے لکھا ہے، میں نے نوٹ کیا آپ کے بتانے کے لیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، کیوں؟ اگر میں مانوں گا تو اس سے جو ہے مخلوق کی صفات کی مشابہت لازم آئے گی۔ اگر میں بولوں گا اللہ سنتا ہے، اگر میں بولوں گا اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اللہ کو انسان کے جیسے بنا دیا۔ غور سے سنیے مسئلہ، انکار کرنے والے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے، پہلے میں ایک جملہ بتاتا ہوں مزے کا، ایک عربی میں جملہ ہے، کیا ہے؟ فر من المطر وقام تحت المیزاب، ایک آدمی بارش ہو رہی بلکہ بھاگا، کیا کرا؟ کئی کو بھاگا؟ نہیں، کیوں؟ بھگ جا تم بلکہ، پرنالے کے نیچے جا کے ٹھہر گیا۔ کیا بولتا؟ بھاگا کیوں؟ بھیگنے کے ڈر سے۔ جا کے ٹھہرا کہاں؟ کیا ہوتا؟ بے خوفی بولیں گے نا اس کو۔ تو ویسے یہ لوگوں کا کیا ہے، یہ جو جہمیہ قدریہ وغیرہ ہے نا، جو انکار کیے ہیں، یہ لوگ انکار کیوں کیے اللہ کی صفات کا؟ بتائیے آپ۔ یہ لوگ بولے کہ صفات کو اگر ہم مانیں گے اللہ کی، تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی۔ اگر میں بولوں گا اللہ سنتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو انسان کے جیسے کر دیا، بنا دیا اللہ کے، اور اللہ کو انسان کے جیسے سمجھنا کفر ہے۔ اس کفر سے بچنے کے لیے انکارج کر دیا، حیش نے ہاتھ بولا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اور ایک مرتبہ اس کی صفات کے انکار کی وجہ کیا ہے؟
تشبیہ کا ڈر اس کو لگا. صفات کے انکار کے پیچھے وجہ کیا رہی؟ تشبیہ، کہ میں انسان کے جیسے بنا دیا اللہ کو، اور یہ کفر ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کر دیا؟ تعطیل، انکار کر دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جواب دیتے کیوں کرتے ہو ایسے؟ سب سے پہلے جو تم نے دماغ میں رکھا ہے کہ اگر صفات کو مانوں گا تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، یہ خود تمہاری بیس ہی غلط ہے. صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی. جیسے مخلوق بھی بتا نا، بلی، شیر، میں نہیں بولتا شیر دیکھتا بول کے نہیں بولتا. میں دوسری مثال ہوں، اگر میں بولوں گا شیر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب بلی کے جیسا کر دیا میں بھی اس کو، کیونکہ بلی بھی دیکھتی. پاگل، شیر دیکھتا بول، تو کہیں کو ایسا تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ اگر میں کہوں گا کہ شیر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب میں نے شیر کو بلی کے جیسے کر دیا؟ ارے بھائی، شیر دیکھتا ہے ویسے جیسے اس کی ذات کو دیکھنا ہے، کدھر ہے میرا شکار بول کے دیکھتا ہوں. اور بلی ویسا دیکھتی، چھوٹے چوہے کو دیکھتی انہیں، کدھر ہے بول کے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جیسی ذات ویسی صفات. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ خلاصہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں صفات کو نہیں مانتا اللہ کی، کیونکہ اگر صفات کو میں مانوں گا تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، تو آپ بتا دیجئے کہ نہیں، آپ جب اللہ کی ذات کو مانتے ہو جس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے تو ویسے ہی صفات کو مانو، اس سے بھی تشبیہ لازم نہیں آئے گی. پھر اگر وہی بولے، اگر وہ کہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ میں مانوں صفات کو، ٹھیک ہے، تو صفات کیسے ہیں، پھر کیا کروں میں پھر اس کو پھر جواب دیجئے. آپ مانو صفات کو، کیفیت آپ کو پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، چونکہ اللہ نے نہیں بتائی ہے، لہٰذا کیفیت کے پیچھے مت بھاگو. آپ صرف صفات کو مان لو جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے آپ سے. سمجھ میں آ رہا یا نہیں؟ آگے بڑھو. یس. نیکسٹ قاعدہ، القول فی بعض الصفات کالقول فی بعضها الآخر. اگلا قاعدہ کہ بعض صفات کو ماننے میں بعض لوگ کیا کیے ہیں، میں کل بتایا تھا، بعض لوگ ابھی آ رہا ہے وہ بھی، بعض گمراہ فرقوں نے ٹوٹل صفات کا انکار کر دیا، وہی تشبیہ کے ڈر سے جو ابھی بتایا میں آپ کو. اور بعض گمراہ فرقوں نے کیا کیا، ٹوٹل صفات کا انکار نہیں کیا. یہاں بھی دیکھیے گیم لوگوں کا کھیل کیا کرے. بعض گمراہ فرقوں نے کیا کیا، ٹوٹل کا انکار نہیں کیا، بعض کا انکار کیا، بعض کو مانا. یہ دیکھیے اب 7 صفات کو مانتے اشاعرہ، کتنے؟ معتزلہ، شاعر 7، باقی صفات کا انکار کرتے ہیں. کیوں مانتے بھائی یہ بعض کو، بعض کا انکار کیوں؟ بولتے ہیں کہ یہ بعض جو ہے سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہیں صفات، یہ نہیں تو پھر ذات ہی نہیں اللہ کی. اگر ہم 7 بھی نہیں مانیں گے، یہ بعض صفات اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اگر ہم بعض صفات مانیں گے تو ذات ہوگی پھر اللہ کی قائم. اگر ہم انکار کر دیں گے بعض کا بھی تو پھر ذات ہی باقی نہیں رہے گی اللہ کی. تو بولتے ہیں نہیں بھائی ہم بعض کو تو مانتے. اچھا باقی بعض جو یہ بعض سمجھ رہے، سم کو مانتے، سم صفات کو نہیں مانتے. کیوں؟ بولتے ہیں نہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کا کیا کریں گے؟ ان کو بتانا. اچھا بعض جو صفات مانتے، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کی زندگی کو مانوں گا کہ اللہ زندہ ہے، حیات صفت اللہ کی میں مانتا ہوں، علم اللہ کا میں مانتا ہوں، قدرت اللہ کی چلتی ہے دنیا میں مانتا ہوں، اور سنتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ 7 میں سے ہے ان کی، یہ حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ٹھیک ہے، یہ مانتا ہے بعض صفات کو. اچھا کیوں؟ اور کہتا ہے یہ حقیقت میں ہے، حقیقت میں اللہ زندہ ہے، حقیقت میں اللہ سنتا ہے، حقیقت میں اللہ دیکھتا ہے، حقیقت میں اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ حقیقت میں قدرت رکھتا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا بعض کا انکار کرتا ہے، جیسے محبت اللہ کی صفت، بولتا نہیں. اللہ محبت کرتا ہے، بولتا نہیں. اللہ راضی ہوتا ہے، نہیں. اللہ غصہ ہوتا ہے، نہیں. کیوں؟ بولتا ہے نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے اگر اس سے پوچھو کہ کیوں اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے، تو وہ بولتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس سے جو ہے مخلوق کی مشابہت لازم نہیں آتی ہے. کس سے؟ ان صفات سے جو میں مانتا ہوں، اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی. بولتا ہوں اللہ زندہ ہے بھائی، اس کی زندگی ہے، کیسی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے،
اللہ زندہ ہے اس لیے مخلوق کو دیکھتا ہے سب کچھ, اللہ دیکھتا بھی ہے, اللہ جانتا بھی ہے, تو بولتا. البتہ یہ جو محبت, غصہ, رضامندی, یہ جو اللہ کی صفات ہے نا, اللہ راضی ہوا, رضی اللہ, یا احب اللہ ہے نا قرآن میں, اللہ محبت کرتا ہے, اللہ کا غضب اترتا ہے نا, یہ صفات میں نہیں مانتا بولتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ جو باقی صفات میں تم مانتے ہو اس میں جب کہتے ہو کہ تشبیہ لازم نہیں آتی ہے, اس میں بھی وہی کہو. شیخ الاسلام نے کہا جو تم بعض صفات کا مان کر اعتراف کرتے ہو, ایمان لاتے ہو کہ یہ ضروری ہیں, یہ ثابت ہے اللہ کے لیے, اس کی حقیقت ہے, تو بالکل باقی صفات بھی ثابت ہے کتاب و سنت سے, ان کی بھی حقیقت ہے. جب اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے تو اس سے تشبیہ کیسے لازم آئے گی بھائی؟ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے نا, تو پھر اس سے کیسے تشبیہ لازم نہیں آئے گی, کیسے لازم آئے گی؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھا دیجئے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں اس کی مثالیں کچھ اگرچہ آ چکی ہیں. یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں یا صفات آئی ہیں بالکل کتاب و سنت میں, اس کی کچھ تطبیقی مثالیں, پریکٹیکل مثالیں اس کی دی جا رہی ہیں. آپ کی خدمت پہ چند ایک مثالیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی القیوم. دو نام ہیں الحی القیوم, یہ دو نام بہت زیادہ آئے ہیں اور بہت بڑے نام ہیں. یہ الحی میں نے کل بتایا تھا کہ آیت الکرسی کو آپ دیکھیں, جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے, آپ جو آیت الکرسی. اگر آپ دیکھیں بھئی اتنی عظیم آیت کیوں ہے یہ, کیونکہ اس میں اللہ کے بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی صفات آئی ہیں. کبھی موقع ملے انشاءاللہ, کبھی کہیں بھی یہاں یا کہیں بھی, تو آیت الکرسی پہ درس دوں گا میں انشاءاللہ. کیا آیت ہے آیت الکرسی کا درس. جیسے سورہ فاتحہ کا شاید ہوا تھا نا, یہاں ہوا تھا, پتہ نہیں کہاں ہوا تھا, کسی جگہ ہوا تھا بمبئی میں, پتہ نہیں, یاد نہیں آ رہا مجھے, کسی جگہ میں نے بتایا تھا. تو ایسے سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, بعض ایسی صورتیں, ایسی آیتیں ہیں جن کا درس ہونا چاہیے, جس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہرحال اللہ کی آیت الکرسی میں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں وہ الحی القیوم. الحی ایک نام ہے اللہ کا, القیوم اللہ کا ایک نام ہے. صحیح ہے نا؟ مثال کے طور پر نام بہت ہیں, چند ایک نام صفات. تو ہمارا ایمان, یرحمک اللہ, ہمارا ایمان کیسے ہوگا اس پر؟ ہم کہیں گے اللہ حی ہے, زندہ ہے, اس کی زندگی مخلوق کی طرح نہیں ہے. ہم ثابت کرتے ہیں اس نام کو اللہ کے لیے, اور اس نام میں جیسے میں تھوڑی دیر میں نے بتایا ہر نام میں اللہ کی, تو الحی اللہ کا نام ہے, تو صفت کیا ہے؟ حیات. یہ جو اللہ کی حیات صفت ہے یہ کاملہ ہے, نہ اس کو عدم تھا پہلے, نہ اس کو زوال لاحق ہے, نہ یہ عدم سے وجود میں آئی صفت, اور نہ اس صفت کو زوال حاصل ہے. کیا مطلب؟ مطلب ایسے نہیں کہ پہلے اللہ زندہ نہیں تھا بعد میں زندہ ہوا, ایسا نہیں. اور آج چونکہ زندہ ہے, مخلوق بھی ہے, جب مخلوق پوری ختم ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی, اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, موت کی موت ہوگی, ذبح کر دی جائے گی, جو حدیثوں میں نا سب ختم ہو جائے گا, تو اللہ کی زندگی بھی نہیں رہے گی, نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں. القیوم اللہ کا نام ہے, قیومیت, جس کا معنی وہ اس کی ذات قائم ہے اور کائنات کی ہر چیز اس سے قائم ہے. تقوم السماوات والارض, قرآن کہے نا کہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے امر سے آسمان و زمین قائم ہے, اللہ کے حکم سے آسمان و زمین. تو یہ نام حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو میں نے پڑھا ابھی, مستدرک حاکم کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, کیا فرمایا؟ ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. کہتے ہیں اے فاطمہ, بیٹی کو کہتے ہیں, میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں بیٹی,
اس کو تم غور سے سنو، رکو مت، اس پر عمل کرو، مطلب سنو کیا کہ جب بھی صبح اٹھو بیٹی یا شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھو. صبح اور شام کی دعاؤں میں ہے یا حیو قیوم. دیکھیں اللہ کے نام آ گئے نا دعا میں. برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. طرفۃ عین میں نے پلک جھپکنے برابر میرے حوالے. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں اے زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، تیری رحمت سے میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں. فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم کہیں گے مدد مانگتا ہوں، میرے سارے معاملے ٹھیک کر دے. اللہ کے نام لیے، الحی القیوم، رحمت کا واسطہ دیے. یعنی یہ وسیلہ جائز ہے نا اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ جو آگے بتانے والا تھا. تو دو اللہ کے نام، ایک اللہ کی صفت حی قیوم رحمت، اس سے مدد مانگ رہے اللہ سے اور کہہ رہے کہ میرے اصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے سارے معاملے ٹھیک کر دے. اللہ کو معلوم آپ کے معاملے، یس اللہ جانتا ہے آپ کے معاملے کیا ہیں. اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے مجھ کو حوالے نہ کریو، نہ کر. تو سمجھ میں آیا یہ. اسی طریقے سے الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں میں سے جانتے ہیں. الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے جی. تو ان ناموں میں یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے جی ہاں. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا رحم کرنے والا. فرق کیا ہے؟ اکثر علماء بہت سارے علماء کہتے ہیں الرحمن میں جو صفت رحمت ہے یہ عام ہے، اللہ سب پر رحم کرتا ہے. ایمان والا، کافر، پابند، جو پابند نہیں ہے، جو جیسے نماز پڑھنے والے، نماز نہیں پڑھنے والے، اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ کو، سب پہ رحم کرتا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کرتا. تو جی کیسے رہیں سب یہ لوگ پھر؟ یہ الرحمن میں جو صفت ہے وہ ہے. الرحیم میں اللہ کی جو صفت ہے خاص ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والے بندوں پر رحم کر کے جو ان کو جنت میں داخل کرے گا، وہ معنی ہے الرحیم کا. سمجھ میں آیا؟ ایک. دوسرا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن میں جو اللہ کی صفت رحمت ہے یہ ذاتی صفت ہے. جو آگے بتا رہا ہوں میں صفات، اگرچہ کل ضمناً آ گئی یہ بات، قاعدہ نہیں الگ سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی یہ ذاتی صفت ہے کہ اس کی ذات سراپا، سراپا ورڈ نہیں معلوم شاید، چھوڑو، ٹوٹل رحمت والی ہے. الرحمن میں جو صفت ہے. الرحیم یہ فعلی صفت ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جتنا چاہے رحم کرتا ہے. الرحمن اس کی ذات ہی رحمت والی ہے. الرحیم جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رحم کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بھی استعمال کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے وقت جب وہ ہوا تھا نا، کیا بولتے اس کو، معاہدہ ہوا تھا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے لیے کہا تھا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے لکھتا ہوں جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. قدرت اللہ کی صفت ہے، نام نہیں ہے یہ، قدیر نام ہے، قادر نام ہے. قدرت اللہ کی صفت ہے جی، ذاتی صفت ہے جی. ایک بات یاد رکھیے، چلیے ابھی قاعدہ بتا دوں تاکہ اس میں بھی سمجھنے میں آسان ہے. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں. کتنی؟ ایک ذاتی صفات ہیں اور ایک فعلی صفات ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی صفات کتنی قسم کی ہیں تو آپ جواب دیجئے اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں. کیا ہیں؟ ذاتی ایک، دوسری فعلی. کیا مطلب ذاتی صفات؟ کیا مطلب فعلی صفات؟ بولیے. ذاتی صفات کا مطلب وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی ہیں. فعلی صفات کا مطلب کیا ہے؟ وہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جب چاہے، جس کے ساتھ جائے، وہ جتنا چاہے وہ کام کرتا ہے. اس کو بولتے فعلی. فعل یعنی کام نا. چلیے اچھا، ابھی میں نے جو بتایا الحی القیوم، ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ ذاتی ہے. الرحمن الرحیم ایک ذاتی ایک فعلی ہے، یا بعض علماء نے دونوں کو فعلی کہا ہے. چلیے القدرت، قدرت صفت ذاتی ہے فعلی ہے؟ ذاتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات قدرت رکھنے والی، ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی. ایسے نہیں کچھ دیر کے لیے قدرت ہوتی ہے اس کے بعد نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایسا ہے ہمیشہ قدرت والا ہے.
کیا یہ صفت قرآن سے ثابت ہے؟ جی ہاں. ایک آیت میں بتا دوں، یاد رکھنا زندگی بھر یاد رکھیں گے. مطلب کیا؟ ہم پڑھ رہے ہیں اسماء و صفات. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ آیت بہت ایزی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 20. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس کو یاد نہیں ہے یہ آیت ہاتھ اٹھائیے. ابھی بولا میں، ابھی یاد کر لے سکتے آپ. یاد ہے بیٹے؟ بولو. ختم. آپ بولیے. نہیں. ان اللہ علی کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ بولیے ایک مرتبہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ سنیے اس کا میننگ اسماء و صفات کس چیپٹر میں. انا مطلب بے شک، مطلب تھوڑا ڈاؤٹ، ذرہ برابر، رتی برابر شک نہیں، نو ڈاؤٹ. ان اللہ. آیت دیکھیے، آپ ہاتھ اٹھاتے نہیں، یہ آیت یاد رکھیے. اللہ کا یہ نام یاد رکھیے. کیا؟ قدیر. اس نام ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا ہے؟ ایک آیت سمجھ لے، ٹینشن پورے ختم. وہ بولا نا پرابلم آتی تو سٹریس، ڈپریشن، سٹریس لیتا ہی نہیں انہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے. مومن سٹریس لیتا کیوں؟ اس کو معلوم ہے ان اللہ. مومن ڈپریشن میں جاتی کیوں؟ اس کو معلوم ہے ان اللہ. شادی ہوتی ان اللہ علی کل شیء. کاروبار چلتا میرا ان اللہ. نوکری ملتی مجھ کو ان اللہ. میرا معاملہ صحیح ہو جاتے ان اللہ. میری بیماری ختم ہو جاتی ان اللہ. میں پاس ہو جاتا ہوں ان اللہ. میرا ویزا لگ جاتا ان اللہ. ابا مجھ سے راضی ہو جاتے ان اللہ. امی کی ناراضگی ختم ہو جاتی. میاں بیوی کے جھگڑے جو ہمارے سالوں سے چل رہے کیا ختم ہو جاتے ہیں مول صاحب ان اللہ. بولو جی ان اللہ. کیا بات کر رہے آپ؟ ان اللہ. بے شک اللہ ہر چیز کلی شے میں. یہ سب نہیں آتے جو ابھی میں مثالیں دیا. یہ کیا سارے آتے؟ دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے. سمندر میں راستہ کیسا نکلتا بھائی؟ ان اللہ علی کل شیء. نکل گیا. نکلا نہیں نکلا؟ آگ میں ٹہل رہے نبی ان اللہ. آگ میں ٹہل رہے. قوم نے یہ کیا؟ جھلرش نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام جا رہے، فرعون مرا رہی. یہ کیا؟ سمندر میں سے رستے. میں بھی جاتا ہوں بول کے گیا پیچھے. لیکن اس کو نہیں معلوم تھا ان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا ان اللہ. وہ نکل گئے، یہ ڈوب گیا. صحیح کہ نہیں صحیح؟ مچھلی کے پیٹ میں اندر ان کو معلوم تھا یونس علیہ السلام ان اللہ علی کل. نکلے نہیں نکلے؟ غار میں 3 ساتھی ایمان والے چھپے. پتھر آ کر راستہ بند کر دیا غار کا. انکمنگ آؤٹ گوئنگ بند ہوتی. دیکھو فونوں پہ بولتے، دیکھو اندر بھی نہیں آ سکتے، باہر بھی نہیں جا سکتے، راستہ بند. لیکن ان تینوں کو معلوم تھا کہ ان اللہ علی کل. ہاتھ اٹھائے، دعائیں کیے، پتھر ہٹا، راستہ بنا، نکل گئے. ان اللہ علی کل. وہ امانت والے کا بھی واقعہ ہے. دیکھیے کتنے بولوں، بہت ہے واقعات ایسے. وہ جو پیسے دینا تھا دیکھو، واپس کرنا تھا دیکھو. آج کل نہیں کرتے نا پیسے واپس. انہیں واپس کرنے کے واسطے گیا، کشتی نہیں ملی. معلوم نا واقعہ، ٹائم نہیں ہے پورا واقعہ سنانے کے لیے. تو انہیں وہ لکڑی میں ڈال کے رکھ دیا امانت. یہ چٹھی لکھ کے دیا. حدیث صحیح، حدیث کا واقعہ. اس کو معلوم تھا ان اللہ. ملا اس کو، ملا، قرضہ واپس کر دیا. تو جب ہم یہ سب پڑھتے، یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ لال، پیلی، ہری، طوطے کے کلر کی کتابوں کے واقعات ہیں. یہ انہوں لال پیلی بولے تو سوچ رہے تھے شاید کیا بولتے بول گئے. لال پیلی کتابوں کے واقعات سنا ہے ابھی میں. یہ جو بولا میں، آگ نہیں جلائی، پانی کا رستہ، وہ 3 غار کا واقعہ، وہ اور کیا بولا، مچھلی کے پیٹ، یہ سب لال پیلی کتابوں کے واقعات ہیں.
نہیں بولتے ہم الحمدللہ اللہ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر دے, حق کی تعلیم دیے اور حق بولو بولے ڈنکے کی چوٹ پہ, مانو نہیں مانو بلاؤ نہ کو بلاؤ, بولتے ہم حق انشاءاللہ باذن اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حدیث سے اس کی دلیل بھی دیکھیے. اچھا جب یہ بات معلوم ہو گئی نا مجھ کو آپ کو, تو جب دعا کرتے تو یہ قدیر اللہ کا نام کیوں بھول جاتے ہیں, یا یہ آیت کیوں بھول جاتے کہ ان اللہ, یاد رکھو نا بھائی. اور یہ نہیں ہوتا کام. اچھا انہیں اس کو نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کا ایمان صحیح نہیں, انہیں سامنے والے کے ایمان کو خراب کرتا, بولتا ختم, اب وہ زمین نہیں ملتی, اب وہ پراپرٹی بھول جاؤ, بڑے بڑے اژدہوں کا قبضہ ہے وہاں. ان اللہ علی کل, جا بھائی تو جا, تیرے اژدہے جا. ان اللہ علی کل کئی کے بات نہیں, وہ لگا لڑکی نہیں دیتے, وہ لگا تم زیادہ ایجوکیٹڈ, ہائی کیا کہے گا ہائی فائی. اچھا ہائی فائی بولے تو یاد آ, خیر چھوڑو ہائی فائی پہ کہاں جاؤں بھائی, وائی فائی کافی ہے. کیا بولتے اس کو, ہائی کیا بولتے ہیں نا, کوالیفیکیشن کو ذرا زیادہ پڑھے تو ہائیلی کوالیفائڈ. ہاں معلوم ہے, میں کوئی اور ورڈ لا رہا ہوں, میں اعلیٰ تعلیم بولتے دیکھیے. ہائی ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن کیا ہے, ہاں بولیے ہائی. اب مسجد میں بیٹھے درس سن رہے بول کے نہیں بول رہے, باہر بھی پوچھے تو بولنا. ہائی ایجوکیشن کیا ہے, ڈبل ایم ڈی, ایم سی, ایم کام یا پی ایچ ڈی 2 مرتبہ, ہائیلی کوالیفائی ہے بھائی انہوں, بولتے نہیں یہ ہائی وہ تو اوپر, ہائیلی کوالیفائی. میں یہ نہیں بول رہا ہوں ڈگریاں مت حاصل کیجئے, پڑھیے بھائی پڑھیے, میں بھی اسکول گیا تھا, پڑھیے. آپ ایم ڈی بنیے, آپ انجینئر بنیے, آپ پی ایچ ڈی 2 لیجئے. 3 بھی آتی کیا, نہیں میرے کو نہیں معلوم, اس بول رہا ہوں 3 نہیں ایسا نہیں بولنا بیٹے. وہ کیجئے, ایم کام کیجئے, بی بی اے کیجئے, بی کام کیجئے, اے آئی کے جو وہ ہیں سب کیجئے, لیکن اس کو ہائی نہ کو سمجھو, کیونکہ کتاب و سنت سے ہائی کچھ بھی تعلیم نہیں ہو سکتی. کیا بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے مینٹالٹی, میں گلبرگہ میں بہت پہلے بولا تھا, گلبرگہ میں اللہ جزائے خیر دے بابا خان صاحب کا جو پروگرام ہوا تھا, وہاں ایک پروگرام ہوتا بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ. وہاں میں نے کہا تھا اعلیٰ تعلیم, واٹ ڈو یو مین بائی اعلیٰ تعلیم. اعلیٰ تعلیم قرآن سے حدیث سے بڑھ کے کوئی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہو سکتی کیا. اعلیٰ کا مطلب کیا ہے, سب سے اونچی تعلیم. اب دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم بول کے دینی تعلیم کو لیٹ لے رہے, اس واسطے عقیدے خراب ہو رہے ہیں, بچے پڑھ رہے نہیں سیکھ رہے ہیں. خیر چلیے, ان اللہ علی کل, یاد رکھنا. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, صحیح مسلم کا واقعہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے جسم میں پین ہوتا ہے, درد ہوتا نا, آج جسم میں پین, درد ہو رہا ہے, میرے جسم میں درد ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ رکھو اس جگہ جہاں تمہیں درد ہو رہا ہے. جیسے مثال کرو, ہاتھ میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا سر میں, تو وہاں کیا کرو, ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھو 3 بار, اور یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ. کون سی, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ, قدرت, اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. ہے یا نہیں یہ دعا؟ ہمارے بچے بولتے ہو کہاں یاد کرنا, جا کے وہ ہمارے پاس لے لیتے گولیاں بھی ہوں گی, پین کلر لو قصہ ختم. پین کلر لیجیے آپ, وہ پین کلر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ ہم سے مت پوچھیے, کڈنی وڈنی خراب ہو تو بعد میں, وہ ہم کو نہیں معلوم, وہ ڈاکٹروں کو مسئلہ معلوم ہے. بہرحال لیجیے آپ پین کلر لیجیے, ٹھیک ہے. دوائی استعمال کیجیے آپ, اس میں دوائی استعمال کرنا جائز ہے اسلام میں, حرام نہیں ہے, شرک نہیں. جیسے ایک پاگل ڈاکٹر بولا کرتے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک یہ والا بولا کرتے, ایلوپیتھی نہیں دوسرا والا, ایلوپیتھیوں کے بارے میں بولا کرتے, یہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس جانا شرک ہے بولا کرتے. کئی کو بولے تو شفا اللہ کے ہاتھ میں, ان کے پاس جا کے کئی کو جو ہے تم دوا لے رہے, تو اس کو بولنا تھا عقیدہ پڑھ لیتا. نیلوپتی کیا بولتے کو, نیروپتی, نیچروپتی والا بولا کرتے ان کی, ان کے پاس جانا شرک ہے. ارے نکو جاؤ, مشورہ دے, وہ الگ مسئلہ ہے, تیرا ان کا کیا کیا مسئلہ ہم کو نہیں بتا. لیکن یہ بولنا کہ شرک ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس کا مطلب شرک کس کو بولتے آپ پڑھے نہیں, اس واسطے بولتے عقیدہ پڑھ لو, پتہ چلے کہ کیا توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا حق ہے, کیا کہاں جانا جائز, کہاں جانا جائز نہیں ہے.
ہمارے پاس یہ دعا ہے بہت اچھی. دوائیاں اپنی جگہ ہے, اس کا یوز جائز ہے, حرام نہیں ہے اسلام میں. دوا استعمال کرنا, ڈاکٹروں سے علاج کروانا حرام نہیں ہے اسلام میں, الاؤ ہے, جائز ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بھی سکھائی ہیں. آپ کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی دعا بھی پڑھ رہا ہے, دوا بھی استعمال کر رہا ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ قدرتی ہے, اعوذ بعزت اللہ و قدرتی ہے یہ. اسی طریقے سے اور بھی ایک اللہ کی ایک اور ایک صفت ہے علم. یہ کون سی ہے؟ ذاتی ہے, فعلی ہے؟ علم. اللہ جانتا ہے ہر چیز کو. آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاء. اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ اللہ جو ان کو چاہے. کچھ بتانا چاہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو بتا دیتا ہے, لیکن اللہ کا علم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو اللہ کا علم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی اس کو استعمال کیا ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے, استخارہ کی جو دعا ہے, اللہم انی استخیروک بعلمک, تیرے علم کا استخارہ کرتا. اچھا استخارہ کرنا وہ تو خیر بول دیا میں سے پہلے, عورتوں کو نہیں معلوم شاید بعض. استخارہ کرنا علماء بولتا ہے استخارہ دیکھنا بولتے ہیں, خواب بھی آتا بولتے ہیں. کتنے باتیں ہیں بولنے کو, کیا کیا بولنا, ٹائم بھی تو ہے, مسئلہ قواعد بھی کمپلیٹ کرنے ہیں ہم کو. تو یہ غلط ہے. اب وہ ایسی ہے, وہ میں بولا تھا ایک جگہ, میں کان سے دیکھی, ایک عورت آ کے بولی دوسرے کو, میں اپنے کانوں سے دیکھی باجی. ارے میں بھی غلطی نہیں بول رہا ہوں, میں ہونا بلکہ بول رہا ہوں میں, آپ سمجھو مثال. آپ ایک عورت دوسری عورت کو بولی باجی میں اپنے کانوں سے دیکھ کے آئی. کانوں سے؟ ہاں, یہ دونوں کانوں سے دیکھی میں. اس کو بولنا ڈاکٹر یا دعا ضروری ہے اس کے لیے, جاؤ. ایسے ہی استخارہ دیکھنا, استخارہ دکھتا. مول صاحب میں بہت پریشان ہوں, ذرا استخارہ دیکھو. ہاں اب بھی دیکھ رہا ہوں, دیکھتا ہوں. کہاں دیکھتا نہیں معلوم ہے ان کو. عورتوں کو سمجھائیے, استخارہ کیا جاتا ہے دیکھا, اور آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, کانوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے سمجھ میں آ رہی نا بات. تو استخارہ کرنا ہے, کیسا کرنا ہے وہ حدیث میں ہے, میں نہیں بتاتا ابھی, پڑھ لیجئے جا کے حدیث. استخارہ کیسے کرنا, کیا آپ کا استخارہ میں کروں یا میرا میں آپ کا آپ؟ نفسی نفسی ہے, آپ کا آپ میرا میں. آپ کو استخارہ کرنا ہے کیجیے آپ. اچھا خواب آتا, خوابوں کا اینی ریلیشن استخارے سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ریلیشن کیا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے. خواب ایک الگ چیز ہے. آپ استخارہ کر کے سوچیں میرے خواب نہیں آیا, میں استخارہ کری, بولے تو خواب نہیں آیا تو کیا کرنا؟ استخارہ کرو بولے کر لو. وہ کام اگر خیر والا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آسان کر دے گا. اگر اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے, شر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کام سے آپ کو دور کر دے گا, بچا لے گا. جی بالکل. ارادہ کرنا اللہ کی ایک صفت ہے, کل پڑھے تھے ہم. فعلی ہے یا ذاتی ہے؟ صفت فعلی ہے یا ذاتی ہے؟ کل پڑھے ہم. فعلی ہے یہ. اللہ جب چاہے جو چاہے ارادہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ارادہ کرے, اس کے ہدایت کا ارادہ کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے, اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنے کی مشکل کوشش کر رہا ہے. العلو اللہ کی ایک صفت ہے. علو یعنی اوپر سب سے. یہ ذاتی صفت ہے اللہ کی. اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے. وہ بولتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. علو اوپر ہے اللہ, تو صفت العلو اللہ کی. سبح اسم ربک الاعلی, علو. یخافون ربهم من فوقهم, ٹھیک ہے. اور بھی دلیں. الاستواء فعلی صفت ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, اس کی دلیل الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر بلند ہے. اور حدیث سے بھی اس کی دلیل ہے. امام خلال رحمہ اللہ نے ذکر کیا, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے فارغ ہوا, پیدا کرنے سے, مخلوق جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کیا, استوى علی عرشہ, اپنے عرش پر بلند ہوا. ٹھیک ہے. الکلام بات کرنا کون سی صفت ہے یہ؟ علماء نے کہا ذاتی فعلی.
اللہ کی ذات، بعض نے کہا ذاتی صفت ہے، اگر نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ذاتی صفت ہے، جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے. اگر افراد الکلام یہ کہیں آپ، اگر کوئی بھی پوچھے تو آپ ذاتی بھی ہے فعلی بھی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وغیرہ. الوجہ، اللہ کا چہرہ ذاتی صفت ہے، قرآن سے ثابت ہے. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ اور حدیثوں میں نے دعا کیا اعوذ بِوَجْهِكَ، اعوذ بِوَجْهِكَ. الیدان، اللہ کے دونوں ہاتھ ذاتی صفت ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے آنکھ. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ أَيْدِي القدم ذاتی صفت ہے. حدیث میں آیا کہ جہنم، جب جہنم کو ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی کہ اللہ اور دے اور دے، حل من مزید، حل من مزید کہے گی وہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ دے گا تو وہ کہے گی قط قط، بس بس. تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہم یہاں روکتے ہیں ایک بریک کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مختلف قسم کے اللہ کے نام اور صفات ہیں، اور صفات دو قسم کے ہیں، بعض ذاتی ہیں بعض فعلی ہیں. 5 منٹ میرے خیال سے کافی ہیں. 5-7 منٹ بریک دیا جا رہا ہے. آپ بھی چائے پیجئے، میں بھی چائے پیوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اور جو ٹاپکس ہیں اس کے علاوہ، کہ بعض وہ صفات جس کا ذکر، کچھ اور قاعدے ہیں، اور پھر جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ کے بارے میں بتانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو ہم روکتے ہیں انشاءاللہ چند منٹ، 5-7 منٹ، 8 منٹ یا 10 منٹ دے دیں گے. چلیے، مسجد کے لوگ کہہ رہے ہیں 10 منٹ کا بریک ہے. 10 منٹ کے بعد آپ تشریف لائیے دوبارہ انشاءاللہ.